اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ بھوک کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ میری بیٹی اچانک بیمار ہو گئی۔ ہم نے قریب میں موجود صحت کی سہولیات کی مدد سے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن 2 دن بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جب تک ہم نے اس کی تدفین کی، میرا بیٹا بھی بیمار ہو گیا۔ ہم اس کو صنعاء علاج کے لیے لے کر گئے، لیکن وہ بھی کل ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ان بچوں کی جان بچانا ممکن ہے، لیکن امدادی تنظیموں کو ان تک رسائی حاصل نہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں لڑنے والی اتحادی فوج نے پچھلے کئی ماہ سے یمن کی حدیدہ کی بندرگاہ پر ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جس کے باعث غذا اور امدادی سامان کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق بچوں کو جن پھلوں اور سبزیوں کی ضرورت ہے ان کی قیمت غریب والدین کی پہنچ میں نہیں۔ اس کے علاوہ پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں، جس کی وجہ سے دست جیسی خطرناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ داخلين بالمضاعفات، یہ بچے انتہائی کمزور ہیں اور کچھ جزوی طور پر اور کچھ مکمل طور پر مفلوج ہیں۔ بہت سے بچوں کی جان چلی گئی ہے کیونکہ انفیکشن کا اثر ان کے دماغ، گردوں اور دل پر ہوا ہے۔ یمن میں 3.5 سال سے جاری اس جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ نے اس ماہ سویڈن میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اس سے پہلے ستمبر میں جنیوا میں ہونے والی کانفرنس حوثی باغیوں کی غیر موجودگی کے باعث ناکام ہو گئی تھی۔ We hope very much that all parties will think. ہمیں امید ہے کہ اس معاملے کے ذمہ دار تمام لوگ یمن کے ان لاکھوں بچوں کے بارے میں ضرور سوچیں گے اور بات چیت کرتے وقت ان بچوں کی بھلائی کو ضرور دھیان میں رکھیں گے۔ Of these children at the center of their discussions. یمن میں 2015 سے سعودی عرب کی قیادت میں جاری فوجی کارروائی میں شہری ہلاکتوں کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے، تاہم کچھ آزاد ذرائع کے مطابق یہ تعداد 55,000 سے زیادہ ہے۔ اراش عرب آسادی کے ساتھ سحر ماجد، اردو VOA۔